بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے چور خیالات ایک ایک بات مجھے بتا رہے تھے۔ میں اپنی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کو یاد کر رہا تھا، صدمے سے نڈال ہو رہا تھا۔ اس کے سسر جواد کو سزا دے ہی چکا تھا اور اس کی آخری سانس تک مزید سزائیں دینے کا ارادہ بھی تھا۔ اسی طرح میں مراد اور اس کی بیوی کے لیے سوچ رہا تھا، انہیں بھی ہلاک نہیں کروں گا، وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں ایسی اذیت میں مبتلا کروں گا کہ وہ ہر لمحہ موت کی بھیک مانگتے رہیں گے اور انہیں موت نہیں ملے گی۔ مراد ناشتہ کرنے کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے ہیڈ آفس کی طرف گیا تھا۔ اس کی بیوی زرینہ نے موبائل فون اٹھا کر نمبر پنچ کیے۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ مراد سے کس طرح فراڈ کر رہی ہے۔ وہ ایک تگڑے نوجوان کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتی ہے، اس کے علاوہ یہ ضروری سمجھتی ہے کہ ایک بیٹا ضرور پیدا کرنا چاہیے۔ پچھلے 4 برس میں یہ یقین ہو گیا تھا کہ مراد کبھی نہ باپ بن سکے گا۔ وہ مکار تھی، مجرمانہ زندگی گزار رہی تھی، اب اولاد پیدا کرنے کے لیے گناہ کا کھیل کھیل رہی تھی۔ رابطہ ہونے پر ایک نوجوان کی آواز سنائی تھی، یس میڈم، آپ نے یہ موبائل دیا ہے، اس میں صرف آپ کا ہی نمبر سیو ہے، آپ ہی کی کال آتی ہے۔ تو بدر کی آواز سنتے ہی دل خوشی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ زرینہ نے پوچھا، میرے دل میں جو دھڑکا لگا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو کس بات کا دھڑکا لگا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ جیسی دولت مند حسینہ کو تو فکر و پریشانی چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ ہمیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی پرائیویٹ ہوتی ہیں، دوسروں پر ظاہر نہیں کی جاتی۔ میں نے تم سے پہلے ہی دن کہا تھا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے۔ 6 ماہ گزر چکے ہیں، اگر اگلے 2 ماہ میں میرا پاؤں بھاری نہ ہوا تو میں تمہاری چھٹی کر دوں گی۔ وہ جلدی سے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز مجھ پر بھروسہ کریں۔ آپ سے پہلے 2 عورتیں مجھ سے فیض یاب ہو چکی ہیں، آج ان کی گود میں بچے کھیل رہے ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، پلیز اپنا ڈاکٹری معائنہ کرائیں۔ یو شٹ اپ، میں یہ سب کچھ کر چکی ہوں۔ ماہر تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا ہے اور یہ لکھ کر دیا ہے کہ میں بانجھ نہیں ہوں، کبھی بھی ماں بن سکتی ہوں۔ تو پھر ذرا انتظار کریں، 2 ماہ کچھ نہیں ہوتے، مجھے کم از کم 1 برس کا تو موقع دیں۔ میری بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، صرف 2 ماہ کا وقت دے رہی ہوں، اس کے بعد تمہاری چھٹی کر دوں گی۔ تمہارے جیسے بکاؤ مرد بہت مل جاتے ہیں، کسی دوسرے کو نوکر رکھ لوں گی۔ مراد آج شام کو اسلام آباد جا رہا ہے، رات 9 بجے چلے آنا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ خود غرض اور لالچی عورتیں اپنے شوہروں کو کس طرح دھوکہ دیتی ہیں، یہ مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ روم سے نکل کر باہر جانا چاہتی تھی، میں نے اسے بیڈ پر پہنچا کر لیٹنے پر مائل کیا۔ اس کے اندر کمزوری کا احساس پیدا کیا، وہ تھکے ہوئے انداز میں لیٹ گئی۔ میری مرضی کے مطابق اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے اسے خیال خوانی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اگرچہ میں پچھلی زندگی بھول چکا تھا، لیکن ٹیلی پیتھی کے تمام طریقے یاد آ گئے تھے۔ میں نے اس پر ترمیم عمل کیا، اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ میری سوچ کے مطابق عمل کرتی رہے گی، میری معمولہ اور تابع دار بن کر رہے گی۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ باتیں نقش کی تھی کہ وہ 2 گھنٹے تک ترمیمی نیند سوتی رہے گی، پھر بیدار ہونے کے بعد اپنے وکیل کو بلا کر جائیداد کے کاغذات تیار کرائے گی۔ اس میں یہ لکھے گی کہ اس نے مجھ سے 2 کروڑ روپے قرض لیے تھے، یہ لین دین زبانی ہوا تھا۔ میں نے بہو پر بھروسہ کر کے اسے اتنی بڑی رقم دی تھی، اس رقم کی ادائیگی کا مقررہ وقت گزر چکا ہے اور وہ میری مقروض ہے۔ اسے یہ بھی لکھنا ہے کہ اپنا قرض ادا کرنے کے لیے وہ اپنی کوٹھی میرے نام کر رہی ہے اور وہ 80 لاکھ روپے نقد ادا کر رہی ہے۔ وکیل کے پاس بیٹھ کر یہ کاغذات لکھوانے سے پہلے وہ بینک جائے گی، وہاں میرے اکاؤنٹ میں 80 لاکھ روپے ٹرانسفر کرائے گی۔ میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر اس کے ذہن میں نقش کر دیا۔ ایسے طریقہ کار سے اطمینان ہو رہا تھا کہ میں انہیں جسمانی نہیں ذہنی اذیتوں سے گزارنے والا ہوں۔ میں نے ایک عامل کی حیثیت سے اسے حکم دیا کہ وہ اس سلسلے میں جو بھی قانونی کارروائی کرے گی، اس کا ذکر مراد سے اور اپنے باپ جواد سے نہیں کرے گی۔ جب تک اس کی کوٹھی میرے نام نہیں ہو جاتی، اس وقت تک لین دین کے اس سلسلے کو راز میں رکھے گی۔ اب وہ 2 گھنٹے بعد ترمیمی نیند سے بیدار ہونے والی تھی، اس لیے میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ فہمی نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ گورننس نے اسے بتایا کہ میں آ چکا ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس چلی آئی۔ ہائے پاپا، میں تو سمجھ رہی تھی آپ 10-11 بجے آئیں گے، اچھا ہوا آپ جلدی آ گئے، میں آپ کے لیے بہت پریشان تھی۔ میں نے اس کی پیشانی چوم کر کہا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں کوئی نادان بچہ تو نہیں ہوں کہ کہیں جا کر گم ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے بہت کچھ چھپاتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہوتا رہتا ہے یہ جو آپ کے پاس اتنی ساری دولت ہے نا، یہ آپ کی دشمن بن گئی ہے۔ آپ ایک بار بہت بیمار ہو گئے تھے، دشمنوں نے آپ کو اغوا کیا تھا، پھر آپ داتا دربار میں پائے گئے تھے۔ آپ کو سیکیورٹی گارڈز کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں جاؤں گا، میری بیٹی جو کہے گی وہی کروں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے ناشتہ کیا ہے؟ ابھی تو اٹھ کر آ رہی ہوں، ابھی جاتی ہوں، شاور لینے تک ناشتہ تیار ہو جائے گا، ہم ناشتے کی میز پر ملیں گے، جائیں آپ بھی شاور لیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔
मैं बड़े प्यार से उसे देखता रहा। उस वक्त नहीं जान सकता था कि मेरी सारी मोहब्बतें उसके लिए क्यों मखसूस हो गई हैं। हकीकत ये थी कि मैं अपने तमाम खून के रिश्तों को भुला चुका था। मेरी बेटी, मेरे 3 बेटे, मुझ पर जान देने वाली शरीके हयात सोनिया सब भी गुम हो गए थे। उनसे महरूम होने वाली वो तमाम मोहब्बतें सिमट कर फहमी के नाम हो गई थी। इसलिए मैं बेइख्तियार होकर उसे बेइंतहा चाहने लगा था। हम नाश्ता करने और चाय पीने के दौरान खूब हंसते बोलते रहे। फिर वो कॉलेज चली गई। उधर जवाद अनवर शाह की नींद उड़ी हुई थी। वो पिछली रात पागल क्यों हो गया था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने वफादार और जानिसार दस्ते रास्त की पिटाई की थी और उसे हुक्म दिया था कि तिजोरी से सारा माल निकाल कर ले जाए, और वो ले गया था। मेरी ख्यालखानी के शिकंजे से निकलने के बाद वो परेशान होकर सोच रहा था। बार बार खाली तिजोरी की तरफ देख रहा था। उसमें 25 लाख रुपए और हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात थे। वो सोच रहा था, सोचते सोचते पागल हो जाऊंगा, मगर समझ में नहीं आएगा कि मेरा दिमाग मेरे अपने काबू में क्यों नहीं रहा। अगर मैं किसी से कहूँगा कि उस वक्त मैं आर्जी तौर पर पागल हो गया था तो कोई यकीन नहीं करेगा। अगर मैं ये कहूँगा कि मैंने पागलपन में फीके को तिजोरी की दौलत ले जाने का हुक्म दिया था तो कोई नहीं मानेगा। वो इधर से उधर टहलते हुए सोचने लगा, इसी दौलत के लिए हम फराद को हलाक करने की कोशिशें करते आ रहे हैं, मगर उसकी जगह दूसरे हलाक होते जा रहे हैं। अगर फीके ने मेरी तिजोरी का माल वापस नहीं किया तो वो भी बेमौत मारा जाएगा। वो झुंझुलाते हुए सोच रहा था। और वो हमारा बड़ा भाई, उसने क़यामत तक जिंदा रहने की जैसे कसम खा रखी है, कमबख्त मरता ही नहीं है। अगर वो उसी तरह जिंदा रहा तो मेरा क्या होगा। कल रात मैं नीम पागल हुआ था, किसी दिन पूरी तरह पागल हो जाऊंगा। उस पागलपन में कुछ पता नहीं चलेगा कि कब मुझे मौत आई और मैं कब इस दुनिया से रुखसत हो गया। ऐसे वक्त फीका दरवाजे पर नजर आया। उसे देखते ही जवाद ने आगे बढ़कर पूछा, तू कहाँ चला गया था? वो थैला कहाँ है जिसमें तू तिजोरी का सारा माल ले गया था? वो फर्श पर घुटने टेक कर उसके आगे झुकते हुए बोला, मैं क्या बताऊं हुजूर, पिछली रात से हमारे साथ ऐसी बातें हो रही हैं जैसे हम पागल हो गए थे। ये तो मैं जानता हूँ, तू पहले ये बता कि खाली हाथ क्यों आया है? मुझ पर भी पागलपन का दौरा पड़ा था। मैं भी जैसे अपने आप में नहीं था, ये भी नहीं जानता था कि यहाँ से रावी के पुल पर कैसे पहुँच गया था। फिर मैंने उस थैले को दरिया में फेंक दिया था। जवाद ने गरजते हुए से एक ठोकर मारते हुए कहा, नहीं, तू इतना नादान नहीं है कि लाखों रुपए नकद और सोने के जेवरात दरिया में फेंक दे। मुझे उल्लू बनाता है, समझता है कि मैं कल रात की तरह पागल रहूंगा और तू मेरा सारा माल हजम करके अयाशी करता रहेगा। वो गरज गरज कर बोल रहा था और उसे ठोकरें मार रहा था। वो फर्श पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा था और कसमें खा रहा था कि वो नमक हराम नहीं है, अपने मालिक से दगा नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन वो यकीन करने वाला नहीं था। उसे ठोकरें मारता जा रहा था। फिर उसने अपने मुसल्लह मातहतों को बुलाकर हुक्म दिया कि उसे रस्सियों से बांधकर फार्म हाउस ले जाएं। अगर उसने शाम तक सच बात न उगली और सारा माल वापस करने से इनकार किया तो उसे गोली मार दी जाए। मैं इस वक्त उनके दरमियान मौजूद नहीं था, अपने बेडरूम में था। अब मुझे नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि जरीना तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद मेरे अहकामात की तामील करेगी। मैंने सोचा कि 3 घंटे सोकर बेदार हो जाऊंगा, लेकिन मैं 6 घंटे तक सोता रहा। मैंने बिस्तर से उठकर एक मुलाजिम को चाय लाने के लिए कहा, फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो मेज़ पर चाय मौजूद थी। मैं ख्यालखानी में मसरूफ हो गया। मुझे अपने एक एक दुश्मन तक पहुंचने के लिए ये गैर मामूली इल्म हासिल हो गया था और अब मैं किसी की तरफ से भी गाफिल रहना नहीं चाहता था। मैंने सबसे पहले जवाद के दिमाग में झांक कर देखा। पता चला कि उसने अपने दस्ते रास्त फीके की बुरी तरह पिटाई की है। उसे अपने हवारियों के हवाले कर दिया है। उन्हें हुक्म दिया है कि उसे फार्म हाउस में ले जाएं। अगर उसने तिजोरी से हासिल किया हुआ तमाम माल वापस न किया तो उसे गोली मार दें। वो लोग आधे घंटे पहले उसे फार्म हाउस ले गए थे। मैं फीके के अंदर पहुंच गया। तमाम हवारी अच्छी तरह जानते थे कि वो जवाद अनवर शाह का दस्ते रास्त है, जानिसार और काबिल एतमाद है। उनमें से एक ने कहा, फीके, हम जानते हैं तुम अपने मालिक से धोखा नहीं करोगे। आखिर सच क्या है? क्या वाकई तुमने तिजोरी का माल ले जाकर कहीं छुपा दिया है? फीके ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया। पिछली रात से हमारे मालिक का दिमाग चल गया है। कभी वो मुझे गुस्सा दिखाते हैं, मारते हैं और कहते हैं कि मैं भी जवाबन उन्हें गालियां दूं और उनकी जूती उठाकर उनके सर पर मारूं। दूसरे वारी ने कहा, ये तो तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो। हमारे मालिक पागल नहीं है कि वैसी हरकतें करें। तुम्हारा दिमाग कुछ बहक गया है। तुम्हारे दिल में बेईमानी आ गई है। सही तरह बताओ कि तिजोरी का माल कहाँ छुपा कर रखा है। अगर नहीं बताओगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। फीके ने कहा, तुम सब मुझे पिछले 20 वर्षों से जानते हो। मैंने पहले कभी बेईमानी नहीं की है। मालिक के लिए हमेशा जान की बाजी लगाई। मुझे गोली मारने से पहले मेरी एक बात मान लो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मालिक को फोन करके पूछो क्या वाकई मुझे गोली मार दी जाए और क्या वाकई मैंने उनकी तिजोरी का माल चुराया है।
तीसरे हवारी ने कहा, तुमने चराया है तभी तो उन्होंने तुम्हें हमारे हवाले किया है। अगर हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फीके ने कहा, मैं कब कहता हूँ कि मुझे गोली ना मारो, लेकिन मारने से पहले एक बार फोन पर उनसे बात कर लो। फीके ने अपना मोबाइल फोन निकालकर जवाद अनवर शाह के नंबर पंच किए, फिर एक हवारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बात करो। हवारी राब्ता होते ही कहा, माई बाप, हम फीके को पकड़कर यहाँ फार्म हाउस में ले आए हैं। ये वजीद है कि उसने तिजोरी का माल नहीं चुराया है, क्या हम इसे गोली मार दें? मैं उसी वक्त जवाद के अंदर पहुंच गया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक ताजुब से पूछा, उसे फार्म हाउस क्यों ले गए हो? किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि उसने मेरी तिजोरी का माल चुराया है? क्या तुम लोगों का दिमाग चल गया है? उसे फौरन यहाँ वापस लाओ। उस सवारी ने हैरानी से बातें सुनकर कहा, जो हुक्म मालिक, हम अभी फीके के साथ आ रहे हैं। उसने फोन बंद कर दिया। दूसरे सवारी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, फीका ठीक कहता है, मालिक का दिमाग चल गया है। अभी हमें हुक्म दिया था कि उसे यहाँ लाकर गोली मारें, और अब कह रहे हैं कि फीके ने तिजोरी से माल नहीं चुराया है और ना ही उन्होंने उसे गोली मारने का हुक्म दिया है। अब फीके को फौरन वापस लाने का हुक्म दे रहे हैं। फीके ने इत्मीनान की गहरी सांस लेते हुए कहा, देखा, मैं ना कहता था, पिछली रात से उनका दिमाग चल गया है। वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। अब तो मेरी रस्सियां खोल दो, मैं नमक हराम नहीं हूँ। उधर जवाद ने फोन के जरिए थाने में इतला दी थी कि उसका एक मुलाजिम फीका तिजोरी का माल चुरा कर कहीं भाग गया है। उसके ज़हन में ये बात थी कि फीके को गोली मारने के बाद उसकी लाश छुपा दी जाएगी और वो यही समझेंगे कि वो डकैती का माल लेकर कहीं फरार हो गया था। पुलिस वाले उसे तलाश करते फिरेंगे, लेकिन वो कभी नहीं मिलेगा। थानेदार ने कहा था कि वो भी वहां आ रहा है। जवाद उसके इंतजार में टहल रहा था और सोच रहा था, फीके को ठिकाने लगाने के बाद उसके कत्ल का इल्जाम हम पर नहीं आएगा, लेकिन तिजोरी का माल, हाय, मैं तो बुरी तरह लुट गया। वो टहल रहा था और सोच रहा था, क्या फीके की इस बात का यकीन कर लिया जाए कि वो सारा मालो जर रावी में बह गया है। फीका मेरा नमक हलाल और जानिसार मुलाजिम है। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी मुझे धोखा नहीं देगा। मैं पिछली रात से पागलों जैसी हरकतें कर रहा हूँ। शायद फीका भी पागल हो गया था। उसने मालोजर से भरा हुआ थैला रावी में फेंक दिया है। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। मेरी तरह उसका भी दिमाग चल गया होगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो थक हार कर बैठ गया। मुलाजिम ने कहा, थानेदार मिलने आया है। उसने पूछा, वो क्यों आया है? फिर उसे याद आया कि उसने डकैती के सिलसिले में थानेदार को फोन किया था। मैं उसके अंदर था। थानेदार वहां आया तो उसने नागवारी से पूछा, यहाँ क्यों आए हो? वो हैरानी से बोला, शाह साहब, अभी आपसे फोन पर बात हो चुकी है। आपके घर में डकैती हुई है। मैं इसी सिलसिले में मिलने आया हूँ। वो फिर नागवारी से बोला, आपसे किसने कह दिया कि मेरे घर में डकैती हुई है? थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था कि आपका मुलाजिम फीका सारा माल चुरा कर कहीं भाग गया है। वो तो मेरा वफादार मुलाजिम है, उसने चोरी नहीं की है। ऐसे वक्त फीका हवारियों के साथ वहां आ गया। मैंने जवाद की खोपड़ी घुमा दी। वो मेरी मर्जी के मुताबिक फीकी और हवारियों को देखकर गुस्से से बोला, तुम लोग इसे यहाँ क्यों ले आए हो? मैंने हुक्म दिया था इस कमबख्त चोर नमक हराम को फार्म हाउस में ले जाकर गोली मार दो। एक हवारी ने कहा, पर मालिक, अभी आपने फोन पर कहा है कि फीके ने चोरी नहीं की है, इसे वापस लाया जाए, इसलिए हम इसे आपके पास ले आए हैं। थानेदार हैरानी से उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, शाह साहब, अभी आप मुझसे भी ये कह रहे थे कि फीके ने चोरी नहीं की है और अब बात बदल रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है। वो झुंझला कर बोला, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? क्या आप मुझे पागल समझ रहे हैं? मैं पागल नहीं हूँ, होशमंद हूँ, सब समझ रहा हूँ। आप थानेदार हैं, ये मेरे हवारी हैं, ये मेरा वफादार मुलाजिम फीका है। मेरे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 सर हैं। मैं एक सर से कुछ सोचता हूँ, कुछ बोलता हूँ, दूसरे सर से कुछ और सोचता हूँ, कुछ और बोलता हूँ। क्या तुम सब ने मुझे पागल का बच्चा समझ रखा है? थानेदार हैरानी से और तमाम हवारी उसे परेशानी से देख रहे थे। थानेदार ने फीके से कहा, शाह साहब, कभी होशमंदी से बोलते हैं और कभी बहक जाते हैं। तुम उनके घर वालों को इतला दो, उनसे कहो कि फौरन किसी ज़हनी अमराज के माहिर से रजू करें। जवाद ने कहा, यू शट अप, तुम मुझे पागल कह रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। मैं आपसे बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि आप पागल हो चुके हैं, वरना कोई मुझसे इस लहजे में बात करे तो उसे गर्दन से पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा देता हूँ। मैं आपकी जागीरदारी के दबदबे में आने वाला नहीं हूँ। वो गुस्से से पलट कर चला गया। ये खबर हवेली के अंदर औरतों और दूसरे रिश्तेदारों तक पहुँच गई कि जवाद अनवर शाह पिछली रात से पागल हो गया है।
اس نے تھانے دار اور اپنے حواریوں کو غصہ دکھایا تھا، لیکن اب سر جھکائے بیٹھا سوچ رہا تھا، واقعی میں پاگل ہو چکا ہوں، مجھے کسی ماہر نفسیات سے کنسلٹ کرنا ہوگا، معلوم کرنا ہوگا کہ میں اچانک پاگل کیوں ہو جاتا ہوں، پھر خود بخود نارمل باتیں کرنے لگتا ہوں، الٹی سیدھی باتیں کرتے وقت اور بےتوکی حرکتیں کرتے وقت یہ سمجھتا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، لیکن سب کچھ سمجھنے کے باوجود خود پر قابو پانے میں ناکام رہتا ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ واقعی ذہنی امراض کے اسپیشلسٹ ہی بتا سکیں گے۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ فی الحال اتنا تو ہوا کہ جواد انور شاہ مجھے بھول گیا، اپنے مسئلے میں بری طرح الجھ گیا تھا اور آئندہ بھی مسائل کی دلدل میں دھنسنے والا تھا۔ یہ سزائیں پانے کی ابتدا تھی، انتہا بہت ہی عبرتناک ہونے والی تھی۔ میں زرینہ کے اندر پہنچ گیا۔ وہ میرے احکامات کے مطابق عمل کر رہی تھی، اپنی کوٹھی اور اپنا بینک اکاؤنٹ میرے نام منتقل کرنے کے سلسلے میں کاغذات تیار کرا رہی تھی۔ اس کی طرف سے اطمینان تھا، ترمیمی عمل کے باعث وہ میرے زیر اثر تھی۔ اپنے وکیل کے پاس جانے سے پہلے 80 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں منتقل کر چکی تھی، آئندہ بھی اسی طرح تابعداری کا مظاہرہ کرنے والی تھی۔ میں نے فون کے ذریعے اپنے جنرل مینیجر سے رابطہ کر کے کہا، آج میں اپنے بنگلے میں آرام کروں گا، اگر کوئی اہم معاملہ ہو اور آپ میری ضرورت محسوس کریں تو فون پر رابطہ کر لیں۔ اس نے کہا، سر آپ فکر نہ کریں، میں یہاں کے تمام معاملات سنبھال لوں گا، کوئی اہم معاملہ درپیش ہوا تو آپ سے ضرور رابطہ کروں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ جیسا کہ یہ بیان کر چکا ہوں، میری شریک حیات نائلہ کی موت کے بعد کتنی ہی رشتہ دار خواتین اور نوجوان لڑکیاں میرے قریب آنا چاہتی تھیں، وہ سب بھی میری شریک حیات بننا چاہتی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی ندا بھی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 40 برس چھوٹی ہوگی، مگر وہ اور اس کی ماں میری بزرگی کو نظر انداز کر رہی تھی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ سبھی میرے دولت اور جائیداد کے لالچی ہیں، اگر سنہری موقع ہاتھ آئے تو کوئی اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ ان حسین لڑکیوں کی سوچ یہی تھی کہ میرا بڑھاپا ان کے ساتھ زیادہ دنوں تک نہیں چل پائے گا، میں 2 4 یا 6 برس میں ہی چل بسوں گا، اس کے بعد میرا تمام کاروبار اور دولت جائیداد بیٹھے بٹھائے ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ ندا ذہین تھی، اس نے کامرس اور بزنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے میرے قریب ہونے کے لیے کہا تھا، مجھے ایک سیکرٹری کی حیثیت سے جاب دے دیں، تم ایک بزنس مین ہو، میں تمہیں اپنی صلاحیتوں سے ضرور متاثر کروں گی۔ میں نے کہا تھا، تمہیں جاب ضرور ملے گی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ دفتر میں رشتہ دار کی حیثیت سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اب وہ میری پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے جاب کر رہی تھی۔ میرے قابل اعتماد جنرل مینیجر نے 1 ہفتے کے بعد مجھ سے کہا، سر ندا غیر معمولی طور پر ذہین ہے، اسے بزنس کے اہم معاملات میں جو بات سمجھائی جائے اسے فوراً ہی سمجھ لیتی ہے، آفس کا ہر کام بڑی ترتیب اور تنظیم سے کرتی ہے، اسے آزمایا جا سکتا ہے کہ یہ کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ ان دنوں میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیت سے محروم تھا۔ میں نے کہا، اصل بات یہی ہے کہ ہم کسی کے اندر کا بھید معلوم نہیں کر سکتے، لوگ اوپر سے خود کو وفادار اور جانثار ثابت کرتے ہیں مگر اندر سے میٹھی چھری بن کر رہتے ہیں۔ جنرل مینیجر نے کہا، سر آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اب زیادہ دنوں تک اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال نہیں پاؤں گا، کسی پر تو بھروسہ کرنا ہی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں ندا کو اچھی طرح سمجھایا جائے، یہ بہت کام آنے والی لڑکی ہے۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، آپ اسے باقاعدہ ٹریننگ دیتے رہیں، ہم دونوں اسے مختلف مرحلوں میں آزماتے رہیں گے۔ اب اسے آزمانے کے لیے لمبی مدت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ میرے آفس کے ایک کمرے میں تھی، ایک فارن کمپنی سے بہت بڑی رقم کی ادائیگی ہونے والی تھی، اس سلسلے میں وہ جنرل مینیجر سے باتیں کر رہی تھی۔ میں چپ چاپ اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ جب اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تب دشمنوں نے اچانک ہی مجھ پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ میں وہاں سے جان بچا کر فرار ہوا تو اس نے کئی بار فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرنا چاہا تھا۔ میری جان کے لاڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں شاہدرہ کی طرف جا رہا تھا۔ دشمنوں سے عارضی طور پر نجات مل گئی تھی اور تقدیر نے مجھے شاہدرہ کے اس مکان میں پہنچا دیا تھا جہاں سے میں نے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا۔ بہرحال بعد میں فون کے ذریعے ندا کو تسلی دی کہ میں خیریت سے ہوں اور وہ دوسرے دن سے دفتر آ سکتی ہے۔ تب سے وہ میری پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے ہیڈ کوارٹر میں فرائض انجام دے رہی تھی۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ اس کی ماں جائز یا ناجائز طریقے سے اسے میری شریک حیات بنا دینا چاہتی ہے۔ ایک بار اس کی ماں نے کہا تھا، تم اس سے دور ہی دور رہو گی تو بات نہیں بنے گی، اس کے سینکڑوں رشتہ دار پھیلے ہوئے ہیں، کتنی ہی نوجوان اور حسین لڑکیاں ہیں، کوئی نہ کوئی اس بوڑھے کو اڑا کر لے جائے گی اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ ندا نے جواب دیا تھا، میں جانتی ہوں مجھ سے بھی حسین اور پرکشش لڑکیاں فرات سے قریب ہونا چاہتی ہیں، لیکن میں ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ میں انہیں متاثر کرنے کے لیے سستے بازاری ہتھ کنڈے استعمال نہیں کروں گی، اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیت سے انہیں متاثر کروں گی۔ میں اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ دماغ کے چور خانے میں جو خیالات چھپے رہتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔
جب سے میں نے فرحاد انور شاہ کی حیثیت سے یہ نئی زندگی شروع کی تھی، تب سے پہلی بار مجھے وہ دیانتدار لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ جنرل مینیجر چاہتا تھا کہ ہمیں کوئی قابل اعتماد پرسنل سیکرٹری ملے جو ہمارے بزنس سیکرٹس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکے۔ میں بڑی دیر تک اس کے خیالات پڑھنے کے بعد اس پہلو سے مطمئن ہو گیا تھا کہ ندا میری قابل اعتماد پرسنل سیکرٹری بن کر رہے گی، لیکن دوسرا پہلو ذرا تشویشناک تھا۔ وہ میرے مقابلے میں کم سن دوشیزہ تھی، مجھ سے اس قدر متاثر تھی کہ اپنی عمر کو بھی فراموش کر رہی تھی۔ آئندہ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے مجھے اپنا آئیڈیل بنا چکی تھی۔ میں فرحاد انور شاہ کے برتھ سرٹیفکیٹ کے حساب سے 62 برس کا تھا اور وہ 22 برس کی تھی۔ مجھے شادی خانہ آبادی کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی میرے اندر جذباتی اور رومانوی احساسات کبھی ابھرتے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ نئی زندگی شروع کرتے ہی میں طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہوتا رہا تھا۔ کبھی مجھے دوسرے پہلوؤں سے رومانی اور تفریحی زندگی گزارنے کا خیال تک نہیں آیا۔ ان لمحات میں محسوس ہوا کہ ندا کے چور خیالات نے میرے اندر چھپے ہوئے چور کو آواز دی ہے۔ میں نے بے اختیار اس کی شخصیت کے متعلق سوچنا شروع کیا تو وہ تصور میں دکھائی دینے لگی، مگر میں فوراً ہی چونک گیا۔ اسی لمحے اس کے دماغ سے نکل کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ میں اس عمر میں تماشا بننا نہیں چاہتا تھا۔ بہتر یہی ہوتا کہ کوئی چور جذبہ ابھر رہا ہے تو اسے سختی سے کچل دیا جائے۔ مجھے یقین تھا میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں نے فہمی جیسی نوجوان لڑکی کو اپنی بیٹی بنایا تھا۔ وہ ندا سے 2 یا 4 برس چھوٹی تھی، مگر دونوں ہی جوان تھیں۔ میں ایک کو بیٹی بنا چکا تھا، مگر دوسری سے ایسا کوئی رشتہ قائم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس کے چور خیالات نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ میں ندا کے متعلق سوچتا چلا جا رہا ہوں۔ میں نے اسی وقت اپنا دھیان اپنے دشمنوں کی طرف کیا۔ میرا موجودہ بیٹا کہلانے والا مراد انور شاہ میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کمبخت نے اپنی پیدا کرنے والی ماں کو ہلاک کروایا تھا۔ میں اسے اس بدترین جرم کی بدترین سزائیں دینا چاہتا تھا۔ میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ ہمارے ہیڈ آفس میں اس کے لیے بھی ایک آفس مخصوص تھا۔ وہ لنچ کے بعد وہیں 1 گھنٹے کے لیے سو جاتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے وقت سے کچھ پہلے ہی سلا دیا، پھر تنظیمی عمل کے ذریعے زرینہ کی طرح اسے بھی اپنا تابع دار بنا لیا۔ وہ شام کی فلائٹ سے اسلام آباد جانے والا تھا اور دوسرے دن اس کی واپسی ہوئی۔ اس کی غیر موجودگی میں زرینہ نے اپنے ایک یار کو رات گزارنے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے مراد کو حکم دیا کہ وہ آئندہ زرینہ سے اپنے اہم معاملات چھپایا کرے۔ اس نے ایک معمول کی حیثیت سے جواب دیا، میں زرینہ سے اپنے اہم معاملات چھپایا کروں گا۔ اسلام آباد میں میری ایک داستہ ہے، میں یہ بات زرینہ سے چھپاتا ہوں، آئندہ اور بھی بہت سی باتیں چھپایا کروں گا۔ میں نے حکم دیا، آج تم اسلام آباد نہیں جاؤ گے، لیکن زرینہ کو یہی معلوم ہوگا کہ تم یہاں سے جا چکے ہو۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ باتیں نقش کی کہ وہ اسی شہر میں چھپ کر رہے گا، اور پھر اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایسے وقت فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ندا کی آواز سنائی دی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں پریشان ہو گیا کہ یا خدا، اس بڑھاپے میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ندا کی آواز سنائی دی، سر مجھے ابھی معلوم ہوا ہے، کل آپ فیصل آباد میں تھے، وہاں ایک سیکیورٹی افسر مارا گیا ہے، وہی زہریلا کھانا آپ بھی کھانے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ ابھی جنرل مینیجر صاحب نے پیمنٹ لسٹ دی ہے، اس کے مطابق آپ پر قربان ہونے والے مقتول سیکیورٹی افسر کی بیوی بچوں کو 10 لاکھ روپے دینے کے لیے ایک چیک لکھا گیا ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مقتول کے لواحقین کو اتنی بڑی پیمنٹ کیوں کی جا رہی ہے۔ سر آپ کانٹوں میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، خطرات سے دوچار ہو رہے ہیں، پلیز میری ایک بات مان لیں۔ میں نے کہا، اگر بات ماننے کی ہوگی تو انکار نہیں کروں گا، بالکل جائز بات کہہ رہی ہوں۔ آپ کچھ عرصے کے لیے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، دشمن آپ کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ اس کا یہ مشورہ سنتے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دشمنوں سے تو دور رہنا ہی ہے، لیکن ندا سے بھی دور رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ یہ دل بے ایمان ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، تمہارا یہ مشورہ مناسب ہے، میں اس پر غور کر رہا ہوں، کل تو کوئی فیصلہ کروں گا۔ کل نہیں، ابھی فیصلہ کریں۔ آپ کا پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات یہاں دفتر میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں بھی ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کرتی ہوں، وہ آج ہی رات کی یا کل صبح کی کسی فلائٹ میں آپ کے لیے ایک سیٹ اوکے کرا لے گا۔ آپ بتائیں کس ملک میں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، ندا تم بزنس ورلڈ میں ایک عملی زندگی گزار رہی ہو، یاد رکھو کوئی بھی فیصلہ فوراً نہیں کیا جاتا، معمولی سی بات پر بھی اچھی طرح غور کرنے کے بعد کسی نتیجے تک پہنچا جاتا ہے۔ پلیز ایسی عجلت سے کام نہ لو، میں تمہارے جس بات کو سمجھ رہا ہوں، مجھے ذرا سوچنے کا موقع دو۔ آل رائٹ سر، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرے مشورے پر غور کر رہے ہیں، تھینک یو سو فار۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ ایسی وقت ایک سیکیورٹی گارڈ نے اطلاع دی، سر میڈم زرینہ اپنے وکیل کے ساتھ آئی ہیں،
آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں اندر آنے دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر جھکائے ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس کے ساتھ ایک وکیل بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر کہا جناب میڈم زرینہ اپنی تمام پراپرٹی آپ کے نام کر چکی ہیں اور اس سلسلے میں کاغذات بھی تیار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ان پر دستخط کریں گے تو عدالتی کارروائی کے بعد ان کا سب کچھ آپ کے نام ہو جائے گا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وکیل نے بریف کیس کھول کر ضروری کاغذات نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے ان پر دستخط کرنے کے بعد زرینہ کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی، نظریں اٹھا کر مجھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے وکیل سے کہا یہ میری بہت ہی تابعدار بہو ہے، اس نے مجھ سے بہت بڑی رقم قرض لی تھی، اس کے عوض یہ سب کچھ میرے نام لکھ چکی ہے۔ میں اس سے بہت خوش ہوں، آئندہ بھی اسے رقم کی ضرورت ہوگی تو میں مایوس نہیں کروں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ وکیل کاغذات سمیٹ کر زرینہ کے ساتھ چلا گیا۔ میں اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ تنویمی عمل کے زیر اثر تھی۔ میں نے جو احکامات صادر کیے تھے ان پر عمل کر رہی تھی، لیکن اندر سے پریشان تھی کہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ اب بھی میری دشمن تھی، لیکن تنویمی عمل ابھی اس پر حاوی تھا اور اس سلسلے میں اپنے باپ سے اور اپنے شوہر مراد سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ چپ چاپ اپنا سب کچھ میرے نام منتقل کر چکی تھی۔ جب قانونی کارروائی مکمل ہو جاتی اور کاغذات میرے ہاتھوں میں آ جاتے تب میں اسے تنویمی عمل سے آزاد کر دیتا۔ اس کے بعد وہ چیختی چلاتی رہ جاتی۔ اس وقت وہ میرے پاس سے رخصت ہو کر اپنی کوٹھی میں گئی تھی، پریشان ہو کر سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ دماغ میں ایک دھیمی سی کمزور سی سوچ تھی کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن تنویمی عمل اس قدر استحکام سے اس پر حاوی تھا کہ وہ بس سوچ کر رہ جاتی تھی۔ رات ہوئی تو اس نے غسل کیا، اپنے یار کے استقبال کے لیے اچھا سا لباس پہنا، اس لباس پر پرفیوم اسپرے کیا، یوں بدبودار زندگی گزارنے والی خوشبو میں نہا گئی۔ وہ رات 10 بجے اس کے بیڈ روم میں آیا، اگرچہ مردانگی دکھانے آیا تھا لیکن ایک غلام تھا۔ اس نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا آپ مجھ سے خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 6 ماہ کے اندر آپ کے پاؤں بھاری ہو جائیں گے، آپ کے من کی مرادیں پوری ہوں گی۔ وہ ناگواری سے بولی مجھے سبز باغ نہ دکھاؤ، ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ جلد ہی ایک بچے کی ماں بن جاؤں گی، لیکن تم بھی مراد کی طرح اندر سے کھوکھلے ہو۔ میں صاف صاف کہہ چکی ہوں 2 ماہ کے اندر اگر ماں بننے کے آثار پیدا نہ ہوئے تو میری کوٹھی اور میرے بیڈ روم کا راستہ بھول جانا، کبھی یہاں کا رخ کرو گے تو جوتے کھاؤ گے۔ وہ عاجزی سے بولا اگر ادھر رخ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ فکر نہ کرو، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گی، تمہیں ماہانہ 10,000 روپے ملتے رہیں گے، جب کبھی ضروری سمجھوں گی تمہیں بلا لیا کروں گی۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، پھر اسے حکم دیا دروازہ اندر سے بند کر دو۔ وہ دروازہ بند کرنے گیا، اسی وقت میں نے اسے غائب دماغ بنا دیا۔ اس نے دروازے کو بند کیا اور یہی سمجھا کہ اسے لاک کر چکا ہے۔ وہ پلٹ کر زرینہ کے پاس چلا آیا۔ میں مراد کے اندر پہنچ گیا۔ وہ میری مرضی کے مطابق ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کوٹھی میں آیا۔ زرینہ کی رازدار ملازمہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کے ذریعے ملازمہ کو دھمکی دی خبردار اپنی مالکن کو میری آمد کی اطلاع نہ دینا، چپ چاپ سرونٹ کوارٹر میں چلی جاؤ۔ وہ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ مراد نے اندر آ کر اپنے بیڈ روم کا رخ کیا۔ وہ اس کا اور زرینہ کا مشترکہ کمرہ تھا۔ کتنے ہی مرد اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کی محبت کرنے والی بیویاں کسی اور کو شریک نہیں بناتی۔ بے شک بیویاں نیک چلن اور پارسا ہوتی ہیں، لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ ان میں کون کھری ہے اور کون کھوٹی۔ یہ ٹیلی پیتھی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی رحمت تھی۔ میں گھر بیٹھے دشمنوں اور بدکاروں کے بھید معلوم کر رہا تھا۔ مراد نے دروازے کے پاس پہنچتے ہی میری مرضی کے مطابق ایک زور کی لات ماری تو ایک دڑ سے کھل گیا۔ اسی لمحے زرینہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ اپنے یار کے ساتھ ایسی حالت میں تھی کہ کہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع نہ ملا۔ ادھر مراد اور ادھر وہ دونوں ہکا بکا سے رہ گئے تھے۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں زرینہ اپنا لباس سمیٹتی ہوئی دوڑتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ مراد نے اپنے رقیب کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کرتے ہوئے پوچھا تو کون ہے؟ سچ سچ بتا، یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور اس کی پٹائی کر رہا تھا۔ کرائے پر آنے والے رقیب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ تو ایسے سہما ہوا تھا جیسے مارنے والے کی بیوی کو قتل کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ جلدی زرینہ نے باتھ روم سے باہر آ کر چیختے ہوئے کہا رک جاؤ مراد، رک جاؤ۔ مراد نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ذلیل عورت، تو میرے اعتماد کو دھوکہ دیتی رہی ہے۔ جس رات میں نہیں آتا اس رات اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تجھ سے برا تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ کہ اگر اس نے ایک ہاتھ رسید کیا، وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی الماری کے پاس گئی، اسے کھول کر ایک پستول نکال کر مراد کا نشانہ لیتے ہوئے بولی اب ایک قدم بھی میری طرف بڑھو گے یا مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں گولی مار دوں گی۔
وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا، پھر بولا، ہاں تم میرے اعتماد کو دھوکہ دے سکتی ہو، تم مجھے گولی بھی مار سکتی ہو۔ تم نے مجھ سے کہا تھا میں ایک جھوٹا طلاق نامہ لکھ کر اپنے ڈیڈی کو دکھاؤں اور یقین دلاؤں کہ میں نے تمہیں طلاق دے کر تم سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ اب تو میں سچ مچ تمہیں طلاق دوں گا۔ وہ حقارت سے منہ بنا کر بولی، تم کیا، تمہارا باپ بھی مجھے طلاق نہیں دے سکتا۔ جب تک میں تمہارے باپ کی پوری دولت اور جائیداد اپنے نام نہیں کرا لوں گی، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھی حقارت سے بولا، جب میں اپنی پیدا کرنے والی ماں سے پیچھا چھڑا سکتا ہوں تو تو کس گنتی میں ہے؟ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔